رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک خاص عنوان کے تحت آپ کے سامنے گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں۔ اساتذہ کرام کی موجودگی میں یہ میری خوش بختی ہے کہ آج عرس مبارک کی اس نشست میں مجھے حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آپ احباب کو معلوم ہے دورانیہ کم ہے، ہم نے افطار سے پہلے گفتگو اور باقی سارا پروگرام جو ہے وہ اس کو سمیٹنا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آخری نبی اور آخری رسول بنایا ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں بھیجنا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا یہ سلسلہ، چونکہ سرکار آخری نبی ہیں تو سرکار کی امت آخری امت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی مجھے یاد آیا ہے، سماعت فرمائیے محبت کے ساتھ۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میں انبیاء میں سے آخری ہوں، اور اے میری امت میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ تو جو ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، اور اے میری امت میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو اور میرے حصے میں آئے ہو، او کما قال علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بھیجنا، لیکن قیامت تک چونکہ حضور کی امت کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فیضان تقسیم کرنے کے لیے، سرکار کا نبوی فیضان تقسیم فرمانے کے لیے ولایت کا اجرا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ نبوت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ اعجاز رکھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑی اور کلمہ پڑھ کے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اسے اپنا مقرب، اور عام معنوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اسے اپنا ولی بنا لیا۔ اس امت میں اولیاء کرام علیہم رضوان کی فہرست میں بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں دیکھیں تو سرکار بغداد ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دیکھیں تو حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں،
اسی طرح سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سب بزرگان دین، سب سلاسل میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات ظاہر فرمائی ہیں۔ لیکن یہ ہماری شومی قسمت ہے کہ اس زمانے میں ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، بعض ذوات ایسی ہوتی ہیں، دین حق اسلام کا یہ دستور ہے، بعض ذوات ایسی ہوتی ہیں جو غیر متنازع ہوتی ہیں، اور انہیں غیر متنازع ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ عمومی طور پہ لوگوں میں جتنے تنازعات ہوتے ہیں یا جتنے اختلافات ہوتے ہیں ان کا حل ہم نے انہی غیر متنازع شخصیات سے لینا ہوتا ہے۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ ہم نے اپنے اختلافات کا حل انہی غیر متنازع شخصیات سے لینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شومی قسمت ہے، یہی بدقسمتی ہے کہ آج ان شخصیات کو جن پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کوئی اس بارے میں ایسی ہے کہ سرکار کے بارے میں اختلاف کیا جائے کہ سرکار کے پاس یہ علم تھا، حضور کے پاس یہ اختیار تھا کہ نہیں تھا، اللہ عزل قیاس، اس طرح کی جتنی باتیں، میرا ایمان کا تقاضا دیکھا جائے تو خالی ایمان جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شخصیت یہ تنازع کے لیے نہیں ہے، اختلاف کے لیے نہیں کہ ہم حضور کی شخصیت کے اوصاف میں اختلاف کرتے پھریں۔ ایسے ہی صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر آپ آئیے، ہمارے ائمہ کرام محدثین کا ایک اصول ہے جرح و تعدیل کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے باب میں امت میں اگر 5 لاکھ آدمی بھی ہے روایت حدیث کا فرد تو ہر ایک کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول ہے علم حدیث کا۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بعض شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اختلاف ہو چکا۔ اب تو زبان دراز کرنے والے حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حیا نہیں کرتے، شہنشاہ نقشبند کے بارے میں حیا نہیں کرتے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حیا نہیں کرتے۔ تو بس یہ شومی قسمت ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ میں انہی اعتراضات اور معروضات کو، یہ جو اشکالات ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے ولایت کا ایک اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح آج کے دور میں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کی جا رہی ہے، شاید امت کا جو اولین حصہ تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت اطہار، شاید وہ اس طرح کی ولایت کے اہل نہیں تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آج اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے یا مثال کے طور پہ ان کی قدر کو بیان کیا جائے، ان کے اختیارات کو بیان کیا جائے، ان کا علمی مقام مرتبہ بیان کیا جائے، بزرگوں کے بارے میں ان کے بارے میں اعتقاد کو بیان کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں ان اعتقادات کے سب سے پہلے حقدار تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے۔ لیکن ان کے بقول یہ ان کو لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں تو کوئی ایسی شے آئی نہیں جیسی آج اولیاء کرام کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کوئی ولی بیان کرتے ہیں، اس کی تعلیمات بھی بیان کرتے ہیں، ساتھ جناب والا اس کی کرامت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنا اظہار آپ ان اولیاء کے بارے میں کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں تو ملتا ہی نہیں ایسا۔ حالانکہ یہ بات بڑی غلط ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ جملہ کو جاہل آدمی کہہ سکتا ہے کہ آج تم یہ کرامت حضرت سرکار بغداد کی بیان کرتے ہو، صدیق اکبر سے ایسی کرامت کیوں نہیں صادر ہوئی، حضرت فاروق اعظم سے ایسی کرامت کیوں نہیں صادر ہوئی، حضرت عثمان غنی مولا کائنات رضی اللہ عنہ مجمعین ان سے ایسی کرامات کیوں صادر نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ولایت کا سالار حضور کی امت میں جن کو بنایا ہے نا، وہ حضور کی آل اولاد اور حضور کے سارے اصحاب ہیں، وہ امت کے سارے اولیاء کے سالار ہیں، قائد ہیں۔ یہ تمہارے مطالعہ کی کمی ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی شان و عظمت والی بات ملتی نہیں، اور اگر مل جائے تو آنکھ چرا جاتے ہو، وگرنہ بات کے جتنے اولیاء کرام علیہم الرضوان ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کسی طرح بھی ان سے کم نہیں ہے۔ مقام مرتبہ صحابیت کا وہ اپنی جگہ، ولایت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجئے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے تو اپنے خاص عنوان جو میرا ذہن ہے عرض کرنے کے بارے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اہل ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا، یہ جامع صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اہل ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا اللہ کے فرشتے جو ہے وہ آسمان سے صبح سویرے اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں چل رہی ہے، زمین پر پھیل جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں کہیں یعنی ٹولیوں کی صورت میں تلاش کر رہے ہیں، ہے کچھ اہل ایسے، کچھ لوگ ایسے
جو حلقہ بنائے ذکر الہی میں مصروف ہوں، چاہے قرآن عزیز کی تلاوت کی صورت میں، احادیث طیبہ پڑھنے پڑھانے کی صورت میں، یا جناب والا اس میں الہی کا ذکر شریف، جیسے بھی کوئی بھی صورت ایسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ذکر پر مبنی ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی مجلس انہیں میسر آ جائے دن کے کسی دورانیے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ باقی اصحاب آپ نے جو باقی فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آؤ تمہارا مقصود یہاں ہے، یہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، یہاں آؤ۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس مجلس والوں کو اپنے پروں کے ساتھ ایسے ڈھانپ لیتے ہیں، یا تعداد میں اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ پوری مجلس جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا جب وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، مالک کو معلوم ہے کہ اس کے فرشتے کہاں سے آئے۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک ہم ذکر کی مجلس سے آ رہے ہیں، ہم تیرے بندوں کے پاس بیٹھے تھے جو تیرے ذکر میں مصروف تھے، کوئی قرآن عزیز کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیحات کر رہا تھا، کوئی وظائف کر رہا تھا، اللہ حاضل کی آج کو نوافل پڑھ رہا تھا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ میرے بندے چاہتے کیا تھے، مانگ کیا رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ ذکر کر کے عبادت کر کے تجھے راضی کر کے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے میری جنت کو دیکھ رکھا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، اور زیادہ سوال کرے تیرے سے۔ فرمایا اچھا اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے تھے جہنم سے، تیری پناہ چاہتے تھے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے انہوں نے جہنم دیکھ رکھی ہے۔ عرض کرتے ہیں نہیں مالک انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ اچھا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر اور زیادہ پناہ مانگیں اور زیادہ تیرے قرب کی طرف سوال کریں، اور زیادہ اس سے بچنے کے بارے میں تجھ سے دعائیں مانگیں۔ رب العالمین جل وعلا ایسے ہی کچھ سوالات کے بعد ارشاد فرماتا ہے اچھا میرے ملائکہ فرشتوں تم گواہ رہنا، جس مجلس سے ذکر سے تم آئے ہو اور جن کے اوصاف کے بارے میں تم بتا رہے ہو وہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ چاہتے تھے، تم گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے میں نے سب کی مغفرت و بخشش کر دی ہے، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ رب العالمین جل وعلا جس وقت یہ اعلان فرماتا ہے تو ملائکہ کرام عرض کرتے ہیں الہی ان میں ایک فرد ایسا تھا، ایک فرد ایسا تھا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا میرے اللہ، وہ جنت کے سوال کے لیے نہیں آیا تھا، وہ جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو آپ نے کسی کام سے آیا تھا، جس صاحب سے اس کو غرض تھی وہ صاحب آگے مجلس ذکر میں موجود تھے تو وہ ان سے ملنے وہاں چلا گیا۔ یا اللہ وہ تو اس نیت سے آیا ہی نہیں، نہ وہ ذکر کے لیے آیا ہے، نہ جنت مانگنے آیا، نہ جہنم مانگنے آیا، مالک اس کا کیا حکم؟ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے، وہ بھی بخشا گیا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا اس لیے کہ جس مجلس میں یہ بیٹھ کر آیا ہے، جن ہم نشینوں کے ہاں یہ بیٹھا رہا ہے، جن نشینوں کے ہاں یہ بیٹھا رہا، جن کی مجلس اس نے اختیار کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب خود فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی کم نصیب نہیں رہتا۔ میرا ان کے ساتھ بیٹھ جائے، لا یسقا بہم یا لا یسقا جلیسہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کم نصیب نہیں رہتا، کم بخت نہیں رہتا۔ رب العالمین جل وعلا ان کی وجہ سے اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ذکر کرنے والوں کی۔ لیکن گرامی قدر حاضرین، ہم جس وقت ملاحظہ کرتے ہیں، یہ جس وقت دیکھتے ہیں، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر بندہ دنیا سے انتقال بھی کر جائے اللہ کا ولی، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو سننے کی بھی قدرت رکھتا ہے، دیتا ہے، اس کو تصرف کی بھی اختیار دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں کسی کی مدد کرنا چاہے تو رب العالمین جل وعلا کے اذن سے وہ اس کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ تم بیان کرتے ہو ان اولیاء کے بارے میں، اولین لوگوں کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہی نہیں ایسا کچھ۔ یا یہ جو تم بیان کرتے ہو کہ ان کی نگاہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ اثر دیا ہے، یہ نگاہ ڈالتے ہیں تو مشرق مغرب شمال جنوب کے فاصلے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتے، انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تیہ زمانی دے دیتا ہے، تیہ مکانی دیتا ہے، زمان ان کے لیے سمٹ جاتا ہے، مکان جگہ ان کے لیے سمٹ جاتی ہیں، یہ آنے واحد میں ایک شہر سے دوسرے شہر بھی پہنچ جاتے ہیں اور ایک مقام سے ہو کر دوسرے مقام کے احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے پہلوں کو یہ شرف کیوں نہیں عطا فرمایا؟ ہم اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، بیان کر دیا، عرض کر دیا، یہ یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور ولایت کے حصول میں سب سے پہلی جماعت حضور کی امت میں سرکار کی آل اولاد اور حضور کے اصحاب ہیں، اسی طرح بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ولایت کے اوصاف میں ان کو کم نہیں بنایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف محجوب میں لائے، اور میں بلکہ آپ کو حوالہ عرض کرتا ہوں امام ابن اسیر الجزری کا، یہی واقعہ انہوں نے اختلافی الفاظ کے ساتھ عزد الغابہ میں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں ایک نام حارثہ بن زید، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ لکھا، جو ابن اسیر کے لفظ ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سر راہ ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا حارثہ آج دن کیسے چڑھا ہے؟ سوال، آج دن کیسے چڑھا ہے؟ ہمارے جیسا کوئی عام آدمی ہوتا ہو تو جواب دیتا یا رسول اللہ سویرے فجر دی نماز پڑھ لی ہے اور حضور کو تھوڑی واک وک کر لی ہے اور باقی سارے معاملات جو صبح کے کو ناشتہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ لیکن وہ سمجھ گئے، وہ رمز سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کیسی صبح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حضور عام صبح کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، یہ سرکار کا سوال ہے۔ تو سرکار نے جب فرمایا حارثہ آج صبح کیسے ہوئی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ آج صبح اس حال میں ہوئی ہے کہ ایمان حق کے ساتھ میرے دل میں جاگزیں ہو چکا ہے، ایمان کی حقانیت کو میں نے پا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ان کی زبان سے سنا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ غور کرو، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے ایمان کی حقانیت کو پا لیا ہے، تم ایمان کی حقانیت کو پہنچ چکے ہو، غور کرو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر دلیل کا، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تم جو دعویٰ کر رہے ہو تمہارے دعوے کی بھی کوئی دلیل ہے؟ اب یہ جملہ سنیے گا، آج کے یا رسول اللہ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے، مجھے رب العالمین جل وعلا کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت کہ اگر رات ہو تو ساری رات اس کے ذکر میں گزار دیتا ہوں، تلاوت قرآن میں گزار دیتا ہوں، دن چڑھتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا، رب کی محبت میں سارا دن روزے سے گزار دیتا ہوں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رات ہوتی ہے تو ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن میں گزر جاتی ہے، اور دن آتا ہے یا رسول اللہ بھوک پیاس جو ہے وہ اس میں گزار دیتا ہوں، کھانے کو دل ہی نہیں کرتا مالک کی محبت میں۔ اور کیفیت یہ ہے یا رسول اللہ جب نگاہ اٹھاتا ہوں تو آسمان بھی نظر آتا ہے، آسمان سے پار بھی سب کچھ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ رب العالمین جل وعلا کا عرش بھی مجھے اپنی نگاہوں میں یہی زمین پر کھڑے ہو کر نظر آتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کا عرش بھی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا واقعی یہ بندہ سچ کہتا ہے، اللہ نے نور ایمان کے ساتھ حارثہ کے دل کو منور کر دیا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے اب جب یہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی ظاہری نگاہ باطنی نگاہ کے موافق ہو گئی ہے۔ جب دل اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا، حق یہ ہے یہ نگاہ یہاں سر والی اٹھاتا ہے، رب باطن کی نگاہ کو اس کے ساتھ ملا کر عرش و پار تک جو کچھ ہے اس کو دکھا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ابن اسیر یہ لفظ لائے، ابن اسیر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بسا اوقات تو جنت بھی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا اپنے اذن سے اپنی شیان شان جہنم کا مشاہدہ کرواتا ہے تو جہنمیوں کو بھی وہاں دیکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیفیت ہو گئی۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب یہ پہلی جماعت ہے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جناب والا میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ اب یہی بات اگر میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کرتا، عرض کرتا تو کئی لوگ سوال کرتے اس بارے میں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مرید ہوئے حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو بیعت کے احوال حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھے۔ آپ فرماتے ہیں جب بیعت ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مرشد گرامی تھے آپ کے، انہوں نے حکم فرمایا معین ایسا کرو تم نا مسجد کے ایک طرف ہو جاؤ اور وہاں بیٹھ کر نا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر کے آؤ۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر کے آؤ۔ آپ نے تلاوت کی، حاضر ہوئے تو خواجہ عثمان شیخ گرامی نے پوچھا، کہا کہ بتاؤ معین کیا نظر آتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اب حال یہ ہے، تلاوت کرنے سے پہلے حال اور تھا اور سورہ اخلاص شریف تلاوت کرنے کے بعد حال یہ ہے جب نگاہ نیچے کرتا ہوں زمین کی طرف تو تحت سرا تک سب کچھ نظر آتا ہے،
اور جب نگاہ اوپر اٹھاتا ہوں تو عرش اعظم تک ہر شے جو ہے وہ رب العالمین جل وعلا نے سامنے کر دی ہے، دکھا دی ہے۔ یہ خالد صاحب کی پہلی نگاہ 1000 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر میرا میں یہ کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا تو 1000 بندہ شاید اٹھ کے کھڑا ہو کر یہ بات کہتا کہ یہ شان اللہ نے خالق خاجگان کو عطا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تو کسی کے بارے میں ملتا ہی نہیں۔ تو جواب اس کا سادہ سے یہ عرض ہے آپ کی تعلیم کے لیے، جناب والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آقا ہیں، سردار ہیں امت کے سب اولیاء کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعد میں آنے والے جتنے اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد کے اولیاء کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہو، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جن پر پڑی ہے اور جنہوں نے خود اپنی نظروں سے حضور کو دیکھ رکھا ہے، تو سرکار کے زمانے میں ہو کر اللہ کے ولی ہوئے، اللہ نے انہیں یہ شانیں نہ عطا فرمائی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اولیاء کرام کی سماعت کے بارے میں سوال کریں تو رب العالمین جل وعلا انہیں سماع ایسی عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ یہ سماعت ہے نا، چلو یہ تو اپنی جگہ رہ گئی، خالی یہ جو سونگنے کی قوت ہوتی ہے نا، رب العالمین جل وعلا انہیں وہ بھی خاص عطا فرماتا ہے۔ جامع صحیح بخاری کی روایت، غزوہ بدر ہو چکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نامور شخصیت ہیں۔ تسی بور تو نہیں ہو رہے اے نہ تسی اکثر افطاری دے انتظار سے بیٹھے رہو، شاہ جی کڑیاں گلاں شروع کر لیں جی، ویسے ضرورت ہے نا گلاں دی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہون ضرورت ہے نا گلاں دی ہے، خالی نیریاں تو انکرامتا سنائیے نا تے تسی بھی بگڑ گئے ہو۔ ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ، ویسے ان کو جانے بھی نہیں دینا استاد۔ اچھا جی، عرض کر رہا تھا اب جیسے حالات ہیں نا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی دکھ ہے، میں خود خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، لیکن اس وقت عوام کا حال یہ ہے کہ انہیں جناب والا وہ بندہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہوتا ہے، آوارہ فکر ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دھجیاں سڑے عام اڑا رہا ہوتا ہے اور خود کو ولی کہتا ہے، یہ ولی مانتے بھی اسی کو ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت ان کا، دکھ ہے ہمیں اس چیز کا۔ لیکن سنیے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں اولیاء کرام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ سرکار کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، سرکار کی بات بڑی اعلیٰ ہے، وہ بڑی آگے کی ہے۔ یہ اولیاء کا حال سنیے جو اولین جماعت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر۔ یہ جامع صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے، حتیٰ کہ ریاض الصالحین تک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، کسی غرض سے مدینہ منورہ سے باہر تھے، جب واپس آئے حال احوال معلوم ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا، اپنے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نا یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ عرض کرتا ہوں، یہ جو معرکہ بدر ہوا میرے مالک، میں باوجود کسی اسباب سے کسی سبب سے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، تو میرے مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، آئندہ اگر کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حضور کے دین پر کبھی یہ وقت آیا، دین کو ضرورت پڑ گئی، تو مالک میں اپنا حق ادا کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ یہ لفظ انہوں نے کہے۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، واقعہ احد ہوا، تو آپ کو معلوم ہے حکمت الہیہ کے تحت وہ اسباب ایسے ہوئے کہ کفار کو کچھ دیر کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے غلبہ دے دیا۔ بڑا کچھ سکھانا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تربیت تعلیم کرنی تھی۔ جب غلبہ ہوا تو کچھ اصحاب جو ہے وہ پیچھے ہٹے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے لفظ جامع صحیح بخاری میں، غور سے سننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تلوار لیے دشمنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ کافی سارے اصحاب ایسے ہیں جو پیچھے آ رہے ہیں، جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انس بن نضر کو دیکھا گیا کہ یہ تلوار نکالے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور صحابی نے دیکھا نا تو فرمایا کہ انس کہاں جاتے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جس طرف جا رہا ہوں یہ تو احد کے پیچھے ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کے پیچھے سے، میرے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ حدیث تو مکمل ہو گئی، آپ کی شہادت بھی ہوئی، وہ 70-80 کے قریب آپ کے جسم پر زخم بھی آئے، روایت مکمل، لیکن ائمہ کرام نے اس پر کلام کیا۔ خالی میرا آپ بخاری تو بڑی اوپر کی بات ہے نا، یہ سال سوم میں پڑھائی جانے والی جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کی شرح دلیل الفالحین آپ اٹھائیے، دلیل الفالحین میں لکھا علامہ ابن رسلان مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
آپ فرماتے ہیں اس کا کیا معنی مجھے جنت کے پیچھے سے، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، کیا معنی اس کا؟ کہتے ہیں بعض علماء نے اس کو ایسے مجاز پر معمول کیا کہ اگر میں شہید ہوا، یعنی احد میں لڑتا رہا، یہاں جام شہادت نوش کیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا میرا انجام جنت کر دے گا. مجھے تو جنت دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے جناب والا، نظر آ رہی ہے، اور خوشبو اس کی سنائی دے رہی ہے مجھے. ایک تو معنی اس کا یہ ہے، مجاز ہے کہ شہید ہو جاؤں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. لیکن آپ فرماتے ہیں حق معنی اس کا یہ ہے، صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کی جانب بڑھ رہے ہیں، رب العالمین نے اپنے فضل سے جنت ان کے اتنے قریب کر دی کہ یہ جس وقت احد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ندا احد کی طرف نہیں بڑھ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں ہر قدم پر جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. وہ جنت کی خوشبو حقیقتاً حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان احد میں آپ محسوس فرما رہے. اس کی وجہ کیا کہ رب العالمین جل وعلا نے ولایت میں رتبہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ اب خالی ان کی قوت جو شامہ ہے، سونگنے کی جو قوت ہے، رب العالمین جل وعلا نے اتنی بڑھا دی کہ ہیں احد میں، لیکن رب العالمین جل وعلا نے انہیں جنت اتنا قریب کر دیا کہ جناب انہیں جنت یہاں سنگائی دے رہی ہے، خوشبو یہاں آ رہی ہے. یہی حال بات کیا اولیاء کا ہوتا ہے. اچھا نرا ان کی قوت شامہ بھی نہیں، رب العالمین جل وعلا حتیٰ کہ اگر وصال بھی ہو جائے نا، اولیاء کرام یہ وصال بھی کر جائے، تو ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ رب تعالی جل وعلا ان کی بینائی، سننے کی قوت اور جناب والا ولایت کی جتنی قوتیں طاقتیں ہیں، رب تعالی جل وعلا یہ عالم برزخ میں جاتے ہیں تو رب العالمین ان کی ان قوتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث سنیے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں. قرآن عزیز کی بعض آیات مبارکہ بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی. سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اپنے گھر میں بند کر لیا. ان کا لقب تھا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے عالیشان خطیب ہوتے ہیں، جملہ سننے کے لائق، بڑے بڑے عالیشان خطیب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے جو خطیب ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں جو محراب دیا ہے وہ ان کے نام میں عزت کا باعث ہے. کیا؟ یہ خطیب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ داتا صاحب کے ممبر پر بیٹھنے والے اللہ عز القیاس. آپ چلتے جائیے، گنتے جائیے، بزرگوں کی نسبت ہو جائے تو بڑے بڑے اعلیٰ ممبر کا جو خطیب ہوگا، رب العالمین رب تعالیٰ نے اس کی عزت میں اضافے کے لیے نسبت بڑھا دی ہے. لیکن کیا شان ہے، آپ دیکھیے یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں وہ شخصیت ہے، ان کا لقب ہے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دنیا کے خطیب اپنی جگہ رہ گئے، یہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ جنگ ہوئی کفار کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگ اس جنگ میں شریک تھے. مقاتلہ بڑا سخت ہوا، جنگ بڑی سخت ہو گئی. حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑے بڑے مارکے دیکھے ہیں، لیکن یہ بڑا عجیب مارکہ ہے، یہاں تو بات ہی بڑی بگڑ گئی ہے، کفار کی تعداد بھی زیادہ، پھر ان کے لڑنے کا انداز بھی بڑا سخت، وہ سارا کچھ. تو حضرت سالم اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا، زمین میں گڑھا بنایا. دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری حدیث واقعہ لائے ہیں. ان دونوں نے زمین میں گڑھا بنایا اور اپنے آپ کو اتنا گڑھے میں اتار کرنا بند کر لیا. یعنی یہ اشارہ تھا کہ قدم نہیں اکھڑیں گے کہ ہاں جان دے جائیں گے لیکن قدم ہمارے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اشارہ اس بات کی طرف آتا ہے. شہید ہو گئے دونوں بزرگ. حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے پہلے جب آپ مارکے میں اترے ہیں نا، تو آپ کے جسد مبارک پر ایک زرہ ایسی تھی، بڑی قیمتی قسم کی زرہ تھی، بہت قیمتی قسم کی. وہ کہیں جناب والا آپ کی شہادت کے بعد کو بندہ یہاں سے گزر رہا تھا وہ اہل اسلام کے لشکر میں سے مسلمانوں کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی زرہ بڑی قیمتی ہے. اس نے اتار لی کہ چلو میرے کام آ جائے گی. اتار کر لے جا کر اس نے اپنے خیمے میں رکھی. حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ لفظ ہیں، آپ شہادت کے بعد لشکر کے ایک فرد کے خواب میں آئے
اور اس سے خطاب کیا، فرمایا اللہ دے بندے، یہ شہادت سے پہلے نا میرے جسم پر ایک زرہ تھی، وہ فلانے بندے نے اتار لیا۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا جی آپ تو شہید نہیں ہو گئے؟ فرمایا ہاں شہید ہو گیا ہوں، لیکن شہادت کے بعد تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ شہادت کے بعد، حدیث سرکار کے ساتھ، شہادت کے بعد تیرے ساتھ خطاب کر رہا ہوں۔ خواب میں آئے، فرمایا میری زرہ تھی، فلاں بندے نے اتار لی ہے، لشکر کی اس سمت میں چلتا جا، جب فلاں مقام پر پہنچے گا وہاں ایک خیمہ آئے گا، خیمے کے سامنے یہ پالان پڑے ہوں گے، اونٹوں کے اوپر رکھنے والا جو ہوتا ہے نا، جس پر بیٹھ جاتے ہیں سواری کر، وہ پڑے ہوں گے، اس کے بالکل سامنے جو خیمہ ہے وہاں داخل ہو جانا۔ وہاں تجھے ایک لوہے کا بڑا سا جو ہے وہ ٹین قسم کا کوئی شے نظر آئے گی، اس کو اٹھائے گا تو نیچے میری زرہ پڑی ہے، وہ لے لینا، حضرت خالد بن ولید کے حوالے کرنا اور انہیں جا کر کہنا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کریں، یہ زرہ ان کو دے دیں، بیچ دیں، اس سے جو پیسے آئیں، میرا اتنا قرض ہے، میں نے فلانے بندے کا قرض دینا ہے، اس سے میرا قرض اتار دیا جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، فلاں آدمی ہے جس سے میں نے قرض لینا ہے، میرا وہ قرض آپ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول، آپ وہ قرض واپس لے کے میرے اہل خانہ کو دے دیں تاکہ کام آئے ان کے۔ جاگ آ گئی۔ اچھا جب جاگ آئی نا، وہ صحابی بڑے پریشان، ان کا بڑی عجیب بات ہے، ثابت بن قیس بن شماس جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا چلو قدم بڑھاتے ہیں، خالد ابن ولید پہلا مرحلہ ہے، جا کر ان سے، آپ لشکر کے سپہ سالار تھے، ملاقات کی، کہا جی میں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ بات مجھے ارشاد فرمائی ہے، تو کیا ہوگا، میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بات تو بڑی عجیب ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ جو نشانیاں بتائی تھیں اس سمت پہ چل پڑے، حضرت خالد بن ولید، یہ بندہ بھی ساتھ، یہ صحابی رسول بھی، چلتے جب دیکھا نا جہاں لشکر کا اختتام ہو رہا تھا وہاں ایک طرف اونٹوں کے پالان پڑے ہیں تو سامنے ایک خیمہ ہے، فرمایا پہلی نشانی پوری ہو گئی، بات سچی ہے، چلو اندر داخل ہوتے۔ خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں سائڈ پہ دیکھا کوئی لوہا پڑا ہے یا کوئی چکی نما کوئی چیز پڑی ہے بڑی وزنی قسم کی، اس کو اٹھا کر نیچے دیکھا تو دوسری نشانی یہ کہ واقعی زرہ جو ہے وہ وہاں مل گئی۔ آپ نے زرہ وصول کی اور اس بندے سے معاجرہ پوچھا، کہا یہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میں گزر رہا تھا، لڑائی کے دوران حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا، آپ شہید ہو گئے، زرہ بڑی قیمتی تھی، میں نے کہا چلو میں لے لیتا ہوں تو میرے کام آ جائے گی، تو آپ نے وہ زرہ لے لی، آپ مدینہ منورہ آئے اور یہاں آ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاجرہ بیان کیا۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بلایا گیا اور بلا کر پوچھا، کہا بتاؤ تمہارے والد پر کسی کا قرض ہے؟ تمہارے والد نے کسی کا قرض دینا؟ انہوں نے کہا جی فلانے بندے کو دینا ہے۔ اچھا کسی سے قرض لینا بھی ہے؟ کہا جی فلاں بندے سے لینا ہے۔ جب ان سے بات کی گئی، جتنا قرض بتایا تھا، جو بندے بتائے تھے، وہ سارے کے سارے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے مطابق، یعنی آپ کی گواہی اور بیان کے مطابق جو بات شہادت آپ نے ایک صحابی کے خواب میں آ کے دیا، ہر چیز بعینی ہی سچ نکلی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیرہ لی، بیچ کر جو قیمت تھی ان کے اہل خانہ کو دی، جن کا قرض ادا کرنا تھا حضرت ثابت کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیا، اور جن سے قرض واپس لینا تھا ان سے واپس بھی لے لیا۔ اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں یہ جملہ جاری ہوا، فرمایا اس امت میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، شہید ہو گیا، روح اس کے جسم سے نکل گئی، اور شہادت کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے، نفاذ کیا گیا ہے حق کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کا صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، آپ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے نا، بظاہر تو آپ عالم برزخ میں ہیں نا، آپ کا جسد مبارک قبر میں اتار دیا گیا، تو ابھی تک تو آپ کو یہ بڑا قدغن تھا کہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے، منو نیچے ہو تو وہ اپنے اہل خانہ کی یا فلاں کسی کی مدد، اگر کسی کی ضرورت پڑے تو کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ باتیں آپ کو یہ اولیاء کرام کے بارے میں تو اعتراض لگتی ہے کہ جناب یہ اپنی قبر سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو اگر حدیث میں آ جائے سرکار کا صحابی آ کے مدد کر دے تو کیا پھر بھی تمہارا ایمان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اب بھی نہیں کرے گا؟ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آئیے، اللہ رب العالمین جل وعلا اولیاء کو شان عطا فرماتا ہے۔ اچھا بلکہ حالات تو یہ ہیں، یہ تو خواب میں آ کر بیان فرمایا نا، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے بعد ایسے اولیاء کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ابھی ان کا وصال ہوا ہے اور وصال کے بعد تدفین نہیں ہوئی تو وہ جناب والا ان کا جسد مبارک جو ہے وہ کلام کر رہا۔ حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جلاء الافہام میں ابن القیم الجوزی نے، ویسے اور بڑے بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا، حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں آتے ہیں،
4 بھائی تھے، چاروں بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے، ایک بھائی، انہوں نے جناب والا ساری زندگی جو ہے وہ ہنسے نہیں، ایسے ہی سر راہ چل رہے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جب ان کا جسد مبارک لا کر رکھا گیا نا تختے پر، بھئی اب غسل دیا جائے گا، تجہیز و تکفین سارے معاملات کیے جائیں گے، اس پر جناب والا جو خواتین پاس تھیں، موجود تھیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن ہے یہ حرکت کر رہا ہے، حرکت کر رہا۔ کچھ خواتین پاس آئیں، کفن ہٹایا تو دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ گھر والوں نے بھائیوں کو بلایا، کہا یہ منظر دیکھو، تمہارا بھائی مسکرا رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کلام کیا، کہا ربیع تمہارا انتقال نہیں ہوا؟ تو وہ جو وصال کر گئے، فرمایا ہاں میرا تو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا میرا۔ کہا پھر یہ تم مسکرا کیسے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا در حقیقت میں نے قسم اٹھائی تھی، میں نے قسم اٹھائی تھی اس بات پر کہ جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس وقت تک میں زندگی میں کبھی مسکراؤں گا نہیں، ہنسوں گا نہیں، خوش نہیں ہوں گا۔ اب جب کہ میرا وصال ہو گیا، رب العالمین جل وعلا نے میرا انجام خیر کا ہے مجھ پر واضح کر دیا، تو اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ اذن دیا ہے کہ بعد وصال بھی میں خوش ہو کر بتا رہا ہوں کہ جو قسم میں نے اٹھائی تھی نا، اللہ نے مجھے اس قسم سے بری کر دیا ہے، مجھے اس قسم سے بری کر دیا۔ اچھا، وہ اگلا جملہ جو انہوں نے بات کہی، آپ یہ اندازہ فرمائیے، یہ اعزاز ہوتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ جلدی کرو، جلدی کرو، یہاں مجھے رکھو نہیں اور زیادہ انتظار نہ کرواؤ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود تیاری فرما رہے ہیں، حضور خود میرا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ دیر انتظار نہ کرو۔ اب یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ ایسے ہی حضرت خارجہ بن زید کے بارے میں آتا ہے، یہ مدینہ منورہ میں پہلے آدمی تھے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ امت میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کے ساتھ جن کا انتقال ہوا، بعض لوگوں نے لکھا وہ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں، زور اثر کے درمیان کا یا اثر کے بعد کا دورانیہ تھا، اچانک زمین پر گرے، انتقال ہو گیا۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد آپ کو اٹھا کے جب گھر لایا گیا تو جناب والا دیکھا کہ آپ کے نا کفن کے نیچے سے جو چادر آپ کے چہرے پر ڈالی ہے نا، صحابی رسول ہے بھائی، چادر کے نیچے سے آپ کے بولنے کی آواز آ رہی۔ گھر والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے بھائی، بعد وصال کلام کر رہے ہیں، چادر ہٹائی تو کلام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی، حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کی، اور اس کے بعد کہا زیادہ انتظار نہ کراؤ، فوراً میری تجہیز و تکفین کر کے نہ مجھے میرے آگے جو میرے احوال ہیں ان کے حوالے کرو۔ بات مکمل ہو گئی، حدیث مکمل۔ دیکھنے والے جناب تانتا بن گیا، وہ دیکھنے والوں کی لائن لگ گئی، وہ بھئی بندہ بعد وصال کلام کر رہا ہے۔ یہ خبر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں اس وقت، آپ کو آ کر کسی نے خبر دی، کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، اہل مدینہ میں سے ایک فرد کا انتقال ہوا، بعد وصال انہوں نے کلام کیا، آپ کو پتہ چلا ہے؟ اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ بات کی، لیکن اما جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کوئی نئی گل سنا، کوئی نئی گل سنا۔ ولایت ماننے والوں کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کوئی نئی گل سنا، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کہا جی کیا مطلب نئی بات نہیں ہے؟ بعد وصال بندہ کلام کر رہا ہے، آپ کے دماغ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تو دیکھ کے آ رہا ہے نا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پہلے خبر دی تھی کہ میری امت میں ایک بندہ ایسا ہوگا، وصال ہو جائے گا، وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے اذن سے وہ کلام کرے گا۔ میں نے سرکار سے پہلے سن رکھا ہے، مجھے بتا میں حیرانگی کا اظہار کیوں کروں تیرے لیے؟ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شان ولایت یہ ظاہر فرمائی ہے دنیا کے اندر۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور آخر میں بہت تھوڑا وقت ہے، مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بیعت اگر ہو جائے بندہ، مرید ہو جائے اگر بندہ، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ بیعت کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ میں ویسے ایک بات آپ سے کروں، اگر آپ حاضر دماغ بیٹھے ہیں، یہ بیعت ہے نا، لفظ بیعت یہ خرید و فروخت کے معنی میں آتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باع یبیع سے ہے، لغت ازداد میں سے ہے، بیچنا اور خریدنا، یہ دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں لغت ازداد میں سے، یعنی لفظ اپنے معروف معنی میں استعمال ہوتا ہے اور معروف معنی کے مخالف معنی میں بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہو۔ خریدنا اور چیز ہے، بیچنا اور چیز ہے، ایک ہی لفظ ہے، دونوں پر صادق آتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو عہد ہے آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ دے رہے ہیں، اس کو بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو مرید ہوتا ہے نا، مرید یوں سمجھیے کہ اس نے اپنا آپ اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو بیچ دیا ہے۔ توجہ ہے، میری بات ضائع نہ کرنا،
میری بات ضائع نہ کرنا، سمجھنا اس بات کو. یہاں جو مرید ہوتا ہے جب ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ اپنے شیخ کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے. بعض بزرگ اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو ایسے لیتے ہیں اس مثال کے تحت کہ جیسے بندہ مر جائے، دنیا سے انتقال کر جائے، تو مردہ جسم غسال کے سامنے پڑا ہوتا ہے نا، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ لیتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں مرید کو اپنے شیخ کے حضور ایسے ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی شیخ اس کو جس طرف لے کر جائے نا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ معنی ہوتا ہے بندہ بک گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی قیمت کیا ہے. آپ اہل ایمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قدر ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اپنے قیمتی ہو کر جس بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمیں خریدنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں؟ بھئی سادی بات ہے، اگر بندہ اب حق خطیب جیسے بندوں کے ہاتھوں میں جا کر جناب والا ہاتھ دے دے اور اس کو اپنا پیر مان لے، گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غصہ نہ کرنا، لیکن بات ہے کرنے والی جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک فاسق آدمی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی دھجیاں جیسے وہ اڑا رہا ہے، وہ سب کے سامنے. کیا جی کرامتوں کا اظہار اب تو موبائل پر ہونا شروع ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا. کرامت ایسی سستی چیز ہو گئی ہے، اب تو موبائل پر اظہار ہوتا ہے کہ جناب آ جائیے، ہمارے پیر جو ہیں وہ کرامت دکھانے لگے. میں تو صرف آپ سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، کوئی بندہ جناب بابا جانی کا مرید ہو گیا، کوئی لسانی سرکار کا مرید ہو گیا، کوئی کسی کا ہو گیا، کوئی کسی کا ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیعت کا معنی تو ہے خود کو بیچ ڈالنا اپنے شیخ کے سامنے. کبھی آپ نے یہ اندازہ کیا ہے کہ یہ جس کے ہاتھوں میں ہم اپنے آپ کو اتنا مہنگا سودا ہم بیچ رہے ہیں، یہ ہمیں خریدنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ شرائط ہے نا باقاعدہ. آپ نے ایک بندے کو جناب والا اپنا رہنما تسلیم کرنا ہے تو مقتدا پیشوا آپ ایسے ہی بنا لیں گے. میں خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، حالانکہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ جناب ایسا مطلب ہے جب پیر آئندے نے تو پھر مرید ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ تو ہمارا بھی خراب ہے نا، خانقاہ کے ساتھ ہمارا اپنا بھی تعلق ہے. کل کو بندے جناب والا کہیں ہون مارکیٹ سے حق خطیب ورگے پیر آ گئے، بابے جانی ورگے تے لسانی ورگے، تو پھر مرید ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میں تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جناب والا، آپ کو چاہیے جب آپ کسی بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، اب مرید ہونا چاہیں تو بھلا دیکھے تو صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پاسدار بھی ہے کہ نہیں؟ حضور کی شریعت کا خیال بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر شریعت کا جناب والا مخالفت کیے جا رہا ہے، آپ اس کو اپنا شیخ اور مرید بھی مان رہے ہیں. آپ اس کو بیعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مرید جب ہوتا ہے بندہ، اس کا فائدہ کیا؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارے مشائخ کی عادت ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ کسی کے مرید ہیں، کسی صحیح شرائط کے مطابق جو شیخ ہے اس شیخ کے آپ مرید ہیں، تو جناب والا بیعت کا سب سے پہلا فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا تو آپ کا شیخ آپ سے آپ کی پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہیں سب کی توبہ کرواتا ہے. پہلا لفظ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یہ پہلا لفظ اس نے کہلوایا. اب فائدہ دیکھیے گا، اس عمل کو پیش کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے. حضور ارشاد فرمائیے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بول کر آپ کو جواب دے گی، تو نے توبہ کر لی ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب جب تو نے توبہ کر لی ہے، سرکار فرماتے ہیں توبہ کا حکم یہ ہے، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا نا، تو یہ رجوع آپ کو کس نے دلایا؟ آپ کے شیخ نے، جس کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دی. دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنے شیخ سے کامل محبت ہو جائے اور وہ واقعی شیخ ہونے کا حقدار بھی ہو، وہ شیخ کہلانے کا، پیر ہونے کا حقدار بھی ہو، یعنی شرع کا پاسدار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے احکام حلال حرام جانتا ہو، ایسے بندے کے اگر مرید ہو کر تمہیں اس سے محبت ہو جائے، اب دوسرا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئے گی. تمہارے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا. اگر شیخ کے لیے آسانی ہے تو رب العالمین جل وعلا تمہارے لیے بھی قیامت کے دن آسانی ظاہر فرمائے گا. تیسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ بڑی تفصیل کے ساتھ میں کرنا چاہتا تھا، بس کہ آخری جملہ سنیے، بات ختم ہے. قیامت کے دن مثال کے طور پہ اگر کہیں اڑ پھنس ہو بھی جائے نا، اڑ پھنس ہو جائے، حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اہل مجلس ایسے ہیں، یہ مجلس ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کم نصیب نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کم نصیب نہیں رہتا. قیامت کے دن رب العالمین جل وعلا جب انہیں ان پر مہربانیاں فرمائے گا
تو ان کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی اپنے فضل سے مہربانی فرما دے. یہ ان کی سنگت کا فائدہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ نسبت یاد رکھنا، اگر صحیح ہو، کامل ہو، اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے بندہ، اس نسبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو آپ اندازہ فرمائیے. میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پڑھا. اہل بیت میں سے ایک بڑی شخصیت ہے جن کا میں نے یہ ارشاد پڑھا کہ آپ سے سوال کیا گیا. یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ جلال الدین سیوطی، کافی سارے لوگ اس کو لائے. سوال یہ کیا گیا، پوچھا گیا کہ حضور بتائیے، ویسے پل صراط کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. فرمایا اس کے مخالف بھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے حالات بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب دیا انہوں نے کہا، فرمایا ہاں، ہمیں یہ بات سند کے ساتھ پہنچی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب یہ پل صراط کے قریب جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے فضل سے اس پل صراط کو ان کے لیے ایسے چوڑا کر دے گا جیسے کوئی بہت بڑی سڑک ہوتی ہے. اور یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے خاص بندوں کے لیے ہوگا. جب رب کے خاص بندوں کے لیے ہوگا تو آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین، امید رکھیے رب العالمین جل وعلا ان کی نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے بھی پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.